السلام علیکم ناظرین، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 92 امیدواروں کو انتخابات میں کامیابی ملی۔ اس کے مقابلے پر نون لیگ کے 75 اور پیپلز پارٹی کے 54 امیدوار کامیاب ہوئے۔ اس حساب سے تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ ہے جسے پار کرنا پارٹی کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے باوجود تحریک انصاف کو ابھی تک مخصوص نشستیں نہیں ملی ہیں۔ ان نشستوں کا فیصلہ ہونے تک پی ٹی آئی کی حمایت سے صدر مملکت بننے والے عارف الوی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون صدر عارف الوی کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دے رہی ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کرانے کا اعلان کر رہی ہے۔ کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا۔ آئین سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، کوئی اچھا ٹریڈیشن ہم نہیں قائم کر رہے کہ انٹرپریٹیشن جو بھی ہو، لیکن 21ویں دن اجلاس ہونا ہے۔ دوسری جانب بانی تحریک انصاف صدر کے اقدام کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ صدر عارف الوی نے اسمبلی اجلاس نہ بلا کر بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ پارٹی جیتی ہوئی ہے لیکن اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ بانی پی ٹی آئی نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اور کہیں گے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے آڈٹ سے مشروط کیا جائے۔ خط لکھنے کے اس اعلان کو بھی غداری قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ پر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے، لیکن دونوں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ تحریک انصاف کی مشکلات قانونی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں۔ پہلے پارٹی سے بلے کا انتخابی نشان چھنا گیا، اس کے بعد پارٹی کے امیدواروں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ نشستیں جیتنے کے بعد امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں ضم کیا گیا تاکہ مخصوص نشستیں حاصل کی جا سکے، لیکن وہ مخصوص نشستیں بھی ابھی تک نہیں مل سکی ہیں۔ جب سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اور مطالبہ کیا کہ عددی اکثریت کے حساب سے مخصوص نشستیں دی جائیں، اسی وقت ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن کمیشن میں درخواستیں دائر کر دیں۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کا فیصلہ الگ سے سنانے کی بجائے تمام درخواستیں یکجا کر دی ہیں اور اب یہ سب درخواستیں ایک ساتھ سنی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کا موقف ہے، سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں تو ایک بھی نشست نہیں جیتی، تو آزاد اراکین کے شامل ہونے پر اس جماعت کو مخصوص نشست کیسے دی جا سکتی؟ ایک انہونی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور اگر لیا تو عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے ایک سیٹ بھی نہیں دی سنی اتحاد پاکستان کو، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آزاد لوگوں نے جوائن کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی مخصوص نشستیں دی جائے۔ یہ نہ آئین میں اس کا کہیں گنجائش ہے اور نہ ہی جو الیکشن ایکٹ اور اس کے رولز ہیں اس میں گنجائش ہے۔ جب تک تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے تک اسمبلی سیشن نہیں ہو سکتا، سندھ اور پنجاب اسمبلی کے سیشن بھی غیر قانونی ہوئے ہیں، سنی اتحاد کی مخصوص نشستوں پر اور کسی کا حق نہیں۔ اتحاد کونسل کی طرف سے 4 اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن کے پاس گئی، یہ ٹوٹل 227 سیٹیں بنتی ہے۔ اس میں نیشنل اسمبلی میں 60 وومن کی اور 10 نان مسلم کے سیٹیں ریزروڈ ہے۔ ہم نے تقریباً 6 روز پہلے اپلیکیشن دی ہوئی تھی، ہماری اپلیکیشن کو تو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا، لیکن راتوں رات 6 پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہوپ اگینسٹ دا ہوپ، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مرتبہ کم از کم حقائق کے مطابق، آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ مشکلات کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر پہلے جو اعتراض سامنے آئے تھے، انہوں نے پارٹی سے انتخابی نشان چھینا تھا۔ اس وقت تحریک انصاف کی سیاسی مشکلات کا بڑا حصہ بھی نشان چھن جانے کی وجہ سے ہی ہے۔ اب تحریک انصاف نے 3 مارچ کو دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا اعلان کیا تو پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے اسے بھی چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، یہ بھی دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس نے تو انتخابات میں 180 نشستیں جیتی ہیں، 87 نشستیں اس سے چوری کی گئی، لیکن مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کے مطابق تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں صرف 22 حلقے چیلنج کیے ہیں۔ ان 22 میں سے بھی تحریک انصاف کی متعدد انتخابی عذرداریاں مسترد ہو چکی ہیں، جیسے این اے 128 لاہور سے سلمان اکرم راجہ اور این اے 47 اسلام آباد سے شعیب شاہین کی درخواستیں مسترد ہوئیں۔ این اے 241 کراچی
کراچی سے خرم شیر زمان کی درخواست بھی مسترد ہوئی۔ NA-154 لودھنا میں تو دوبارہ گنتی پر نون لیگ کے ہارے ہوئے امیدوار جیت گئے ہیں اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہار گئے۔ یوں یہ خدشہ ناظرین پیدا ہو چکا ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنی یہ تمام نشستیں جن کے بارے میں وہ کلیم کر رہی ہے کیا وہ واپس لے پائے گی؟ کیا گنتی میں تحریک انصاف کی مزید نشستیں کم ہو سکتی ہیں؟ کیا تحریک انصاف مشکلات کا یہ پہاڑ سر کر پائے گی؟ ہمیں جوائن کیا ہے بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب نے، بلکہ ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے۔ ہم ذرا پہلے قانونی رائے ناظرین لے لیتے۔ ہمیں جوائن کیا ہے علی جہانگیر جدون صاحب نے، معروف قانون دان ہیں۔ جدون صاحب شکریہ آپ کا۔ سر یہ بتائیے گا فرسٹ اینڈ فور موسٹ، تحریک انصاف کی ایک تو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، دوسرا جو ان کے صدر ہیں ہمارے ملک کے صدر ہیں اور تحریک انصاف سے ان کی وابستگی بڑی واضح ہے، وہ جو بار بار انکار کر رہے ہیں، اجلاس نہ بلانے کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ قانونی عمل ہے؟ اور اس کے برعکس جو سپیکر نے اجلاس بلا لیا ہے، دوسرا دھڑا یہ کہہ رہا ہے وہ غیر قانونی عمل ہے۔ قانون اس بارے میں واضح طور پہ کیا کہتا ہے سر؟ دیکھیں، اب اگر ایک ریکوائرمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 2 کی کہ آپ 21 ڈے دا فالوئنگ جو الیکشن ہوگا اس کے 21 دن کے جو ہے جب پورے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے اسمبلی شیل میٹ، شیل لکھا ہوا ہے لفظ کے میٹ، اس کو جو ہے وہ ملنا ہے لوگوں کو اور جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے اسمبلی نے۔ تو اگر دیکھیں نا آپ مثال کے طور پہ اگر کل کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہم نہیں جاتے اسمبلی کے اندر، حلف نہیں لیتے یا آتے نہیں ہیں، تو پھر تو نظام جو حکومت کا ہے کیا وہ رک جائے گا؟ وہ نہیں رکے گا، وہ اس نے آگے چلنا ہے۔ اگر وہ ٹھیک چلتا ہے یا نہیں چلتا یا آگے جا کے کیا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا آپ نگران حکومت بھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، اور یہ تو نہیں ہے کہ اگر یا 10-15 بندے وہ کہتے ہیں جی ہم اسمبلی میں نہیں جاتے، ہم باہر ہی رہتے ہیں، ہم حلف ہی نہیں لیتے، ہمیں یہ تکلیف ہے، تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے پھر وہ آپ آگے اجلاس نہ بلائیں یا باقی جو ممبر ہیں وہ حلف نہ لیں یا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یا جو پرائم منسٹر اس کا انتخاب نہ ہو۔ ہاں ان کی جو گریوینس ہے وہ اسمبلی میں جا کے بتائیں جی یہ ایشو ہے، اس پہ ہم کوئی پارلیمنٹری کمیشن بنانا چاہتے ہیں، الیکشن کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، تو اس طرح ایک پارلیمانی نظام کے اندر تو آپ اگر پارلیمنٹ کے ممبر ہیں تو آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے۔ تو اگر آپ کوئی روک رہا ہے کوئی زبردستی تو وہ آپ سے زیادتی ہو رہی ہے۔ نہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت صدر پاکستان قانونی طور پہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں اور کیا اس کا ان کو کوئی نتیجہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ نہیں، اجلاس کو روکنا تو غیر قانونی عمل ہے۔ اجلاس کو دیکھیں نا آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں آپ نے سیٹوں کی وجہ سے روک رہے ہیں، آپ ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ تو نہیں ہے، یو آر دا پریزیڈنٹ فار پاکستان۔ اس کا مطلب ہے آپ تو ایک پارٹی کو اگر اس پہ کوئی سختی آتی ہے تو آپ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کی جو ایکٹ ہے وہ بونافائیڈ نہیں ہے۔ پھر یہ آپ کہتے ہیں، اگر دیکھیں نا یہ پھر معاملہ جو ہے آلریڈی سب جوڈس ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے اندر، پھر ہو سکتا ہے کانسیکوینٹلی یہ آگے سپریم کورٹ میں چلا جائے معاملہ، تو ہو سکتا ہے اس میں 15 دن لگتے ہیں، 1 مہینے لگتا ہے، 1.5 مہینے لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب تک آپ کی ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوں گی تو پھر اجلاس نہیں ہوگا، یہ تو پھر کانسٹیٹیوشن بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس طرح ہو نہیں سکتا۔ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر اجلاس ہے وہ بلایا جائے گا، وہ اسمبلی جو ہے اس جو مدت کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 2 کے اندر دی گئی ہے، اس کے اندر اجلاس ہوگا اور آگے پروسیڈنگ ہوگی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی سیٹیں زیادہ آتی ہیں تو آپ نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں یا اپنی جو پروٹیسٹ ہے آپ اسمبلی کے اندر کر سکتے ہیں، باہر کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک 15-20 بندوں کے لیے آپ کہیں اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوگا اور پورے ملک کی مشینری جو ہے وہ روک دے۔ یہ ناممکن ہے اور یہ قانون کے مطابق بھی نہیں لگتا۔ نہیں، ایک تو بات جدون صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا بطور قانون دان کہ قانون کیا کہتا ہے؟ اب یہ جو ان کی دلیل ہے کہ اجلاس یہ غیر قانونی ہے اگر بلایا جاتا ہے، جو کہ بلا لیا گیا ہے، کیونکہ جب تک کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ پورا نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، نشستیں پوری نہیں ہوتی، ممبران پورے نہیں ہوتے، تو یہ غیر قانونی اجلاس ہوگا۔ پنجاب اور کے پی کے کا اجلاس بھی غیر قانونی تھا۔ اس دلیل کو کیا قانون مانتا ہے؟ کیا کوئی قانون کی شق ایسی ہے جو اس دلیل کو انٹرٹین کرتی ہو؟ نہیں، میں آپ کو بھی مثال دی ہے، لیٹ سے کہ وہ 10 ممبر ان میں سے کہتے ہیں جی ہم نہیں جاتے ہاؤس میں، ہم اوتھ نہیں لیتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا اجلاس نہیں ہوگا؟ اجلاس تو ہوگا نا۔ یہ ممبر جو ہے، آپ بعض لوگ دیکھیں 2-4 ممبر پورا ہونے کا مطلب ہے کہ کورم پورا ہونا چاہیے اجلاس کے اندر، پورا ہونے کا فل ہاؤس۔ تو ایک نثار علی خان نے پورے 5 سال جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کا حلف نہیں لیا، تو اس کا مطلب ایک ممبر کم تھا تو پھر اجلاس ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کا یہ منشا نہیں ہے۔
اور یہ پارلیمنٹ کے اندر لیٹ سے کل کو ایک گروپ آ جاتا ہے 10 بندوں کا, وہ کہتے ہیں جی ہم تو پارلیمنٹ میں نہیں آتے, تو کوئی لیگلی یہ کہتا ہے جی جب تک یہ 10 بندے نہیں آئیں گے تو آپ کا تو کورم پورا ہے, آپ کا تو اجلاس نہیں ہو سکتا, اجلاس بلا ہی نہیں سکتے. یہ آئین کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے, نہ یہ منشا ہے. آئین کسی کو دیکھے نا, وہ کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں آئین کو اپنی طرف موڑ لوں گا, اجلاس نہیں ہونے دوں گا, تو یہ ناممکن ہے. ریزرو سیٹیں جن کی بنتی ہیں ان کو دینی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی سیٹیں روکنی چاہیے. اس کے اندر جو بھی لیگل ایشو ہیں ان کو جلد از جلد ریزالو کریں. اگر الیکشن کمیشن دیکھیں نا, ان کی اگر جو سیٹیں بنتی ہیں پی ٹی آئی کی ریشو کے حساب سے, ان کو دینی چاہیے. اب یہ وہاں پہ تو یہی لکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی, تو اگر اس پولیٹیکل پارٹی نے لسٹ نہیں دی ہے تو اس میں تھوڑا سا لیگل ایشو آتا ہے کہ پہلے انہوں نے لسٹ نہیں دی ہے, ان کی کوئی لسٹ ایگزاسٹ نہیں ہوئی ہے, تو وہ نئے ممبر کس طرح دیں گے. دیکھیے کیونکہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے کہ کیا اتنی بڑی پارٹی جو ہے اس کے انڈیپینڈنٹ دوسری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, اور اس پارٹی نے میرے خیال میں کوئی پہلے ریزرو کی لسٹ الیکشن کمیشن کو نہیں دی ہے. تو اس میں دیکھیں کوئی لیگل ایشو آ سکتے ہیں لیکن وہ ریزالو ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. اس کے رکنے کی وجہ سے اسمبلی کا جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. اگر وہ اجلاس رکتا ہے تو تمام جتنی بھی کانسٹیٹیوشن مشینری ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کا پریزیڈنٹ کا آگے الیکشن آ رہا ہے, پرائم منسٹر نے اوتھ لینا ہے, ڈپٹی اسپیکر نے, تو یہ میرے خیال میں کام اس طرح آئین کی منشا یہ نہیں ہے. نہیں لیکن صورتحال یہ اندر کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس نہیں رک سکتا, آپ کہہ رہے ہیں اجلاس رک نہیں سکتا, بالکل ٹھیک ہے. اب اگر قانونی حیثیت جاننا چاہیں ان کے اس مسئلے کی طریقے انصاف کے کہ ریزرو سیٹیں ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی, تاخیر اگر بجائے اس کی, تو تاخیر تو پہلے بھی ہو چکی تھی, 2018 کا مثال ہمارے ساتھ موجود ہے, تاخیر ہوئی تھی, عدالت کے حکم پہ سیٹیں مل گئی تھی تحریک انصاف کو, یعنی پریسیڈنٹ موجود ہے. کیا وہ پریسیڈنٹ تحریک انصاف کو اب کی بار فائدہ پہنچا سکتا ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اب کی بار بھی تاخیر ہو گئی, یا یوں کہہ لیں کہ سنی اتحاد کو تحریک انصاف کی بجائے؟ دیکھیں یہ ایک لیگل ایشو ہے, میرے خیال میں تو دینی چاہیے. اب الیکشن کمیشن دیتا ہے یا نہیں دیتا, اگر نہیں دیتا تو obviously وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, اور سپریم کورٹ اس کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن جو ہے آرٹیکل 51 کے اندر جو ہے وہ ریزرو سیٹ کا ذکر ہے, اور جو الیکشن ایکٹ کا 104 ہے اس میں بھی ریزرو سیٹ کا ذکر ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے تو اس ریشو کے حساب سے ان کو سیٹیں ملیں گی. اب تھوڑا سا اس میں یہ لکھونا آتا ہے کہ جو آرٹیکل 104 الیکشن ایکٹ کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے لسٹیں پہلے دینی ہے, اس کا پروسیس پہلے مکمل ہو جانا چاہیے. تو سنی تحریک نے پتہ نہیں اب کوئی لسٹ دی ہے, میرے خیال میں مجھے تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے لسٹ کوئی نہیں دی ہے کیونکہ ان کے ممبران ہی نہیں تھے. تو اگر انہوں نے لسٹ نہیں دی ہے تو اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی لسٹ اگر ایگزاسٹ ہو گئی ہے, مطلب لسٹ کے اندر جتنے نام تھے وہ ختم ہو گئے ہیں لیکن سٹل جو سیٹیں رہتی ہیں, تو پھر وہ پارٹی اپنی لسٹ دے سکتی ہے. اب اس میں تھوڑا سا یہ پہلی دفعہ کیسا فرسٹ امپریشن ہوگا کہ ایک پارٹی نے لسٹ دی نہیں ہے, تو اب وہ کیا نئے سرے سے لسٹ دے سکتی ہے, کیونکہ جو نامینیشن پیپر ہوتے ہیں, جو ڈسکوالیفیکیشن کوالیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. تو آیا وہ مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ پروسیس دوبارہ انیشیٹ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. تو اس میں میرا حال میں یہ الٹیمیٹلی اس کو سپریم کورٹ اس معاملے کو سیٹل کرے گی. ٹھیک ہے جہانگیر جزون صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہم کے لیے وقت نکالا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علی صاحب بہت شکریہ آپ کا. مشکلات تو آپ کے لیے ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں سر. یہ بتائیے یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سکور کر پائیں گے؟ ول یو بی ایبل ٹو بیک دیز سیٹس, کیونکہ یہ بہت وائٹل ہے اگر کل کو آپ کو چینج لانا چاہتے ہیں اسمبلی میں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بالکل ہمیں سیٹیں ان کو دینی پڑیں گی کیونکہ یہ ہمارا نہیں, یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے, اور عوام کے حق کو آپ عوام سے چھین نہیں سکتے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ایسی جماعت جو اب بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, اس وقت بھی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت تحریک انصاف ہی ہے. مرکز میں 86 کچھ ظاہر ہے ہمارے کچھ لوگوں نے انٹرا پارٹی کی وجہ سے ایفیڈیوٹس جمع نہیں کی ایس آئی سی میں, اور ایک کوئی ٹرن کوڈ وغیرہ بھی ظاہر ہے مجبوری ہو جاتی ہے لوگوں کی, کسی چیز پہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. لیکن 86 مرکز میں, 107 پنجاب میں, 90 پشتونخوا میں, 9 آپ کے سندھ میں, ایک ہمارا ایم این اے بلوچستان سے, اور یہ وہ سیٹیں ہیں جو فارم 45 و فارم 47 کا جو حلہ بولا ہے, جو ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے. میں اس کو طوفان بدتمیزی اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بدتمیزی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ عوام سے ان کے حق کا حق چھین لیں, کہ عوام نے ووٹ دیا ہے ایک جماعت کو اور آپ فارم 45 پہ جیت رہے ہیں.
یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی میٹرک میں بچہ یا بچی ایگزام دے رہا ہے، ہر بچے میں اس کے 80-85 نمبر آ رہے ہیں، لیکن فائنل رزلٹ میں آپ اس کو 33-40 نمبر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دن دہاڑے، اس کو براڈ ڈے رابری کہتے ہیں، ڈے لائٹ رابری، یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یہ حق آپ کو دینا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ ہے، الیکشن کمیشن اگر نہ بھی دے، پہلے تو ہماری توقع ہے کہ وہاں کوئی بیٹر سینس ول پریویل، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عدالتیں بھی ہیں، اور عدالتیں صرف courts of law نہیں ہیں، they are courts of natural justice as well. This is what I'm saying as a lawyer. Court of natural justice. عدالت نے صرف ٹیکنیکلٹیز پہ نہیں دیکھنا. ٹیکنیکلٹیز پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ٹیکنیکلٹیز پہ تو آپ نے ایک جماعت کو باہر کر دیا، آدھی سے زیادہ قوم کو ریپرزینٹ کرنے والی جماعت سے آپ نے نشان چھین لیا ہے. ٹیکنیکلٹیز پہ اگر آپ بات کریں گے تو ٹیکنیکلٹیز پہ تو میاں صاحب کو آپ نے وہ ریلیف دیا ہے کہ وہ یہاں سے جیل سے نکلے اور واپس ریاست نے ان کو، حکومت نے ریڈ کارپٹ دیا. تو ٹیکنیکلٹیز پہ اگر آپ جائیں گے پھر تو ملک کو آپ کیسے چلائیں گے؟ علی صاحب اب اس میں دو سوالات، یہاں پہ دو سوالات اٹھتے ہیں سر آپ کی اس گفتگو سے. آپ کو حق دینا پڑے گا. ہاں بالکل، آپ کو اگر حق چاہیے سر وہ آپ عدالتوں سے لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ دو سوال اٹھتے ہیں. وزیر بھی موجود ہے، موجود ہے، اور آپ ہی کی پارٹی کے ساتھ ہوا تھا 2018 میں. سر سوال یہاں پہ دو ہیں کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، کیا اس پروسیس تک اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے، حکومت فارم نہ ہو، نظام حکومت نہ چلے؟ ایک دوسرا یہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، 80 نشستوں کے چھن جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں سر، عذرداریاں آپ کی 50 بھی نہیں ہیں جو آپ نے جمع کرائی ہیں، تو وہ جو دعویٰ ہے اور اس کے برعکس جو آپ نے جو یہاں کاغذ جمع کرائے ہیں وہ اس سے کم کیوں ہے سر؟ یہ بات آپ کی ویلڈ ہے، کچھ جگہوں پہ ابھی پینڈنگ میں ہے، لیکن آج ہم نے ایک پریس ٹاک بلوچستان کے حوالے سے بھی کی ہے، اور اوور آل نیشنل لیول پہ ایک پٹیشن تحریک انصاف تیار کر رہی ہے جس پہ ہمارے لائرز، لیڈ کاؤنسل سلمان اکرم راجہ، اور ود دا ہیلپ آف ادر لائرز ود آل دا کوجنٹ ایویڈنسز وہ جمع کر رہے ہیں فارم 45 کا. میں آپ کو پھر ایک فگر آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں. علی حیدر صاحب آج نہیں تو کل، آنے والا کل اس بات کو سچ ثابت کرے گا. 175 سے لے کے 180 کے بیچ میں ہماری سیٹیں ہیں، اور 17 میکسیمم میاں صاحب کی جماعت کی سیٹیں ہیں. میاں صاحب مانسیرہ سے تو ہار گئے، لاہور سے بھی ہارے ہوئے ہیں. حمزہ صاحب اور مریم بی بی خود جو آج وزیر اعلیٰ ہیں، آج سینٹرل سیکریٹریٹ میں پریس ٹاک پہ میں نے یہ بات کی بھی کہ آج سے بہت سال پہلے ہم میں یہ میچورٹی تھی کہ ہمارا جب لیڈر جو وزیر اعظم بنا تو 40 سال سیاست کرنے والی جماعت ان کے گلا دبوچنے تک آ گئی اور بات نہیں کرنے دی. لیکن جب ان کے لیڈر میاں صاحب وزیر اعظم بنے، ہماری پارلیمنٹری پارٹی، اس میں شاہ محمود قریشی سب موجود تھے، خان صاحب اس وقت بیمار تھے ورنہ وہ بھی مبارکباد دیتے. ہم نے باقاعدہ جا کے میاں صاحب سے میں نے ہاتھ ملا کے مبارکباد دی. لیکن مریم بی بی کی سچویشن ایسی نہیں ہے کیونکہ وہ مہر شرافت سے اپنی صوبائی سیٹ ہار چکی ہیں. آج جو پنجاب پہ محترمہ مریم صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھایا گیا ہے، اپنی وہ سیٹ ہار چکی ہیں ہمارے ممبر سے. فارم 45 میں ہمارا مہر شرافت جیتا ہوا ہے. کو لے لیتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہم عدالتوں میں لے کے جائیں گے. ہاں اب دیکھیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا، فائن. جب جو چیز چرائی گئی ہے اس کو جب آپ کلیم کر رہے ہیں، وہ کلیم آپ پراپر پروسیس کے ذریعے نہیں کر رہے ہیں. آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جناب 80 چرائی گئی، 100 چرائی گئی، 150 چرائی گئی، بٹ یو ہیو ٹو پریزنٹ دی ایویڈنس اینڈ ٹو دا رائٹ فورم. عذرداریاں جمع کرائیں نا سر 80 کی 80 اور بتائیں کہ جناب یہ ہماری چوری شدہ ہے. جب آپ وہ نہیں کروائیں گے تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے گا کہ صرف یہ آپٹکس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ نہیں کر رہے؟ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں اور وہ ٹرائیبیونلز میں بھی جا رہے ہیں، اور آخری جگہ پھر ہمارے پاس ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم پٹیشن میں جا رہے ہیں. ہم تو کہیں کوئی اپنا حق جو ہے وہ، کیونکہ یہ ہمارا حق تو نہیں ہے نا، یہ تو عوام کا حق ہے. ہم تو اس کے صرف امین ہیں. یعنی علی محمد کو 1 لاکھ پلس جو ووٹ پڑا ہے، یہ میرے پاس امانت ہے نا، یہ مجھے نہیں پڑا، یہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو پڑا ہے. تو اب میری ذمہ داری ہے کہ اس کو میں پروٹیکٹ کروں، اور اسی لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے، کہیں تھوڑا سا سلو ہے، وہاں پٹیشنز تیار ہو رہی ہے، لیکن جہاں جہاں ہمارا کلیم ہے وہ ساری پٹیشنز ہم ریلیونٹ فورمز پہ انشاءاللہ اس کو جمع کریں گے. اور ایک بات اور بھی کہ دیکھیے، یہ بھی آپ تھوڑی دیر پہلے اسد اللہ خان کے پروگرام میں بھی میں تھا 92 پہ، اور آپ کی بھی پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ تو پھر لمبا چلے گا، پٹیشنز ہوں گی، عدالتوں میں بات جائے گی. لیکن یہ کتنی شرم کی بات ہے ایز اے ملک، ایز اے قوم ہمارے لیے، کہ ہم جس چیز کو لٹکانا ہو وہ کہتے ہیں اس کو ٹرائیبیونل، یعنی کہ جہاں سے انصاف ملنا ہے وہ ایک ایسی
گرائنڈنگ مل ہم نے بنا دی ہے 75 سال میں. میں کسی ایک حکومت یا کسی ایک شخصیت کو نہیں کہہ رہا, نہ کسی ہمارے محترم چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں, نہ کسی ایک دور کی. میں کہہ رہا ہوں 75 سال میں علی حیدر صاحب ہم نے کر ہی دیا ہے کہ آپ عدالت اور ٹرائیبیونل اور اس طرح کی جگہوں کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ادھر سے تو فیصلہ ہی نہیں ملنا. یعنی کہ ٹرائیبیونلز کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو آپ نے بھی 100 پروگراموں میں یہ بات کی ہوگی, تب تو یہ لمبا چلے گا. کیوں لمبا چلے گا؟ اگر ہم نے انصاف ہمیں ادھر سے نہیں ملنا, ان کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اور ٹو وے ٹریفک یہ ہمارے مخالفوں کے لیے بھی ہے کہ ہمارے خلاف بھی اگر کسی کی پٹیشن ہے وہ بھی ہفتہ 2 ہفتے میں وہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. اگر ہم نے یہ ایک ماحول بنا دیا ہے ملک میں, اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے دیکھیے جہاں سے انصاف ملنا ہو, اس کی مجھے نہیں پتا آپ کے پروگرام میں کتنا ٹائم ہے, لیکن جہاں سے دیکھیے جہاں سے انصاف ملنا ہو, اگر وہی لوگ جانے سے کترائیں تو یہ قوم کی اور حکومت کی اور ریاست کی ریاست ناکامی نہیں ہے کہ لوگ عدالتوں میں جانے سے یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. لیکن سوال میرا آپ تھوڑا سا ذرا یہ بھی لے لیں, یہ بھی ایک اور پہلو ہے جو کہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. صدر پاکستان اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پہ. اس وقت جو دیگر پارٹیاں ہیں جو کہ اس پوزیشن میں ہیں کہ شاید حکومت بھی بنا جائیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی آئین شکنی کی تھی جب انہوں نے اسمبلی توڑی تھی, اور یہ اب بھی آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو سر یہ آپ کو نہیں لگتا صدر پاکستان جن کا تعلق کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی سے ڈیفینیٹلی ہے, وابستگی تو ہے, وہ اپنے مواخذے کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اپنی امپیچمنٹ کے لیے, اور صورتحال یہ ہے کہ ہی از پوٹنگ ہمسیلف ان دی ہارمز وے؟ نہیں, امپیچمنٹ کیوں ہوگی؟ دیکھیں ان کے پاس رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی, وہ کوئی بھی سمری ایکسیپٹ یا ڈکلائن کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے اجلاس یہ 21 دن میں ویسے بھی جو ہے اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہے جو 29 کو ختم ہو رہی ہے, 29 کو آخری دن ہے. صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ضرور ہوتا ہے کہ وہ پہلے کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک اخلاقی مورل گراؤنڈ, کانسٹیٹیوشنل مورل گراؤنڈ پہ وہ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک خواتین کو آپ نمائندگی, کیوں نہیں آپ نمائندگی دے رہے؟ آئی مین واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں اگر آپ نمائندگی دیتے بھی ہیں تو اس وقت جو ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ بھی اگر ہم اس کو ملا لیں تو ہمارے ابھی ہم 90+ پہ بیٹھے ہیں, تو خواتین کی ملا کے کوئی 120, 115, 125 کے بیچ میں کا وہ ہمارا آ جائے گا. جب تک ہمارا اوریجنل مینڈیٹ جو ہے ریکلیم نہیں ہوتا فارم 45 والا, تو ہم تو اس میجیکل نمبر کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے جو حکومت بنانے کے لیے ہوتا ہے. ہم نے آٹومیٹکلی اپوزیشن میں پھر جانا ہوگا. تو اگر ہم نے اپوزیشن میں ہی جانا ہے تو آپ پھر اس پورے نظام پہ یہ کلنک کا ٹیکہ لگا کے کیوں اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے لے دے کہ آپ کو خواتین اور مائنورٹیز مل گئے کہ ان کے حق کو آپ نے چھینا ہے. علی صاحب سمجھ نہیں آئی. دیکھیں ہوا یہ صدر نہیں بلا رہے, اسپیکر نے بلا لیا ہے اجلاس, اسپیکر بلا لیں گے, آپ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی جائیں گے, مطلب آپ سے مراد پی ٹی آئی بیکڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس میں حصہ لیں گے, بوائے کاٹ نہیں کریں گے, وہ حلف بھی اٹھائیں گے. تو سر پھر اس پوری ایکسرسائز کا کیا فائدہ جو صدر پاکستان کر رہے ہیں؟ دیکھیے اپنا علی حیدر صاحب, جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ایک شخص آواز بلند کرتا ہے. اس ایک شخص کی آواز لوگ کہیں گے کہ پورا ملک خاموش ہے, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں, آپ نے بات کرنی ہے. یہ ایک ریکارڈ پہ آ گئی بات کہ پاکستان کے صدر مملکت نے اس بنیاد پہ نہیں بلایا کہ خواتین کو, سب کو نہیں, ظاہر ہے کچھ تو اور جماعتوں سے آ گئی ہیں, لیکن ایک بڑی جماعت کی خواتین اور مائنورٹیز کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا. اچھا اس پہ یہ بھی باتیں ہیں سونے پہ سہاگا کہ بٹوارا کرا دو بھائی, ہمارا رائٹ ان جماعتوں میں تقسیم کر دو. یہ بھی اللہ کے ولی یہ باتیں کر رہے ہیں ان اپوزیشن حکومتی جماعتوں میں سے, وہ جو اوریجنلی ویسے اپوزیشن ہی ہے, کیونکہ ایک تو بیرونی وہ ایما پہ بیٹھ گئے اوپر 9 اپریل کی رات, اور ابھی جو ہے وہ مینڈیٹ چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے مجھے ایک بات بتائیں, یہ آنکھیں کیسے ملا لیتے ہیں اپنے آپ سے؟ مطلب ہے آپ سب سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں, اپنے آپ سے نہیں بول سکتے. یہ جو فارم 47 کے چکر میں جیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے کی ہے اور صحیح ٹکا کے کی ہے. یہ آنکھ کیسے ملا لیتے ہیں اپنے آپ سے صبح شیشے میں؟ علی صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کی مشکلات ابھی بھی کم نہیں ہو رہی ہیں. اگر ری کاؤنٹنگ کو دیکھیں تو ری کاؤنٹنگ میں آپ وہ سیٹیں ہارنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایک حلقے سے عبدالرحمان کانجو والی سیٹ آپ ہار چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میں سوال پورا لے لیں پھر آپ سکون سے جواب دیجیے گا. سوال پورا لے, میں نے لے لیا آپ کا سوال, مجھے سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. اب ہم کوئی افلاطون تو ہے نہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت ہے, کوئی ہمارے پاس ایسی فورس ہے جو ہم ہر پولنگ سٹیشن کے ہر بیلٹ باکس کے اوپر ہم بٹھا دیں کہ اس میں سے کوئی چھیڑخان. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہمارے بندوں کو باہر نکال کے فارم 45 پہ 1,50,000 سے ہمارے بندے 60,000-40,000 پہ جیت رہے ہیں, ان کو فارم 47 میں ہرا دیا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اتنے دنوں بعد وہ بیلٹ باکس سٹف نہیں ہوئے؟ ابھی آپ نے نہیں دیکھا میاں صاحب کی جو چھاپا خانہ میں وہ ہو رہا تھا لاہور میں,
تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہی بیلٹ باکس ہیں جس کے اندر وہ جو راتوں کو کوئی ہمارے بندے ادھر بیٹھے ہیں؟ کوئی کون سی مخلوق ادھر بیٹھی ہے جو اس کو چیک کر رہی ہے؟ یہ تو وہ 8 فروری کا فارم 45 یہ فیصلہ کرے گا، 25 فروری کا یا آج کی تاریخ کا یا ہفتہ پہلے کا نہیں، 8 فروری کو، 9 فروری کی صبح یا 8 فروری دیر رات جو فارم 45 جو ایشو ہوئے ہیں جو اوتھینٹک ہیں اسی پہ فیصلہ ہوگا، ورنہ فارم 45 سر یہ سوال ہے نا فیصلہ کرے گا کون؟ ابھی آپ نے پہلے بات کی لوگ ٹریبیونل جانے سے کتراتے ہیں، عدالتوں پر بھی اس طرح سے اعتماد نہیں ہے، جس ادارے نے ریکاؤنٹنگ کرنی ہے اسی ادارے کے اوپر دھاندلی کا الزام ہے، تو سر یہ سب کس نے کرنا ہے؟ بھائی جان میری بات سنیں، آپ کا یہ جو فورم ہے نا اس کو معمولی ہم نہیں جانتے، اس لیے میں پچھلے 11 سال سے روز آپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، لوگ بڑی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن میں بیٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں الیکٹرانک میڈیا کی اپنی اہمیت ہے، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا، نو the news is created on electronic media جو جاتی ہے پھر سوشل میڈیا میں جہاں اس ڈسکشن ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کا یہ جو فورم ہے یہ مائنڈ میکنگ فورم بھی ہے جس کو ہم پاکستان کے یوتھ اور قوم کی ذہن بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو آج میں اپنے چھوٹے بھائی علی حیدر کے پروگرام میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ امت جس کے بارے میں اس کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بڑی قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا، اس نبی کی امت کیا وہ ملک جو لا الہ الا اللہ پہ بنا آج وہاں عدالت اور انصاف کے ایوانوں میں آپ کو انصاف ملنے کا احتمال کم ہوتا ہے؟ لوگ شک میں پڑے ہوئے، لوگ عدالتوں کو بائی پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا جرگہ کرا دو، کوئی سیٹلمنٹ کرا دو، ہم 20 سال رول نہیں سکتے عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا، اور یہ کسی خاص جج یا کسی عدالت کی بات نہیں ہے، یہ 75 سال کی کہانی ہے، اس میں میں بھی گنہگار ہوں، اس میں آپ بھی گنہگار ہیں، اس میں وہ بھی جو 40 سال سے بیٹھے ہیں، ہم 3.5 سال کا بوجھ اٹھائیں گے، 3.5 سال ہم نے بھی حکومت کی ہے، لیکن ان سے کون پوچھے گا جو پچھلے 50 سال سے بیٹھے ہیں؟ خود تو بیٹھے تھے، اگلی نسل بھی اب ہمارے اوپر وائس رائس کی طرح بٹھا دی ہے کہ ہم تو تھے ہی، اب یہ تمہارے آقا ہیں، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں، بیٹھنا انہیں نہیں سنگاسن پہ ہے۔ علی حیدر آپ عام آدمی ہیں، آپ ٹاک شوز کریں، علی محمد تم عام سے پولیٹیکل ورکر ہو، تم میکسیمم جا کے اپنی آواز اٹھاؤ، چیخو چلاؤ، پارلیمان میں آؤ، لیکن لیڈرشپ کا حق اس ملک میں ایلیٹ کو ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس کو ہے، بٹھایا جا رہا ہے، ہارنے کے باوجود عہدے دیے جا رہے ہیں۔ اچھا ویسے علی صاحب بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی یہی الزام 2018 میں لگا تھا اور آپ پہ لگا تھا، سلیکٹڈ کا الزام لگا تھا، RTS سسٹم بیٹھا تھا، فارم 45 پہ کنٹروورسی جاگی تھی سر۔ اب ہمیں کس نے جتایا؟ میرے پہ بڑی بات ہوتی تھی علی محمد کو فلانے نے جتا دیا، یہ ہو گیا، اب علی محمد کو کس نے جتایا؟ 1 لاکھ ووٹ کس نے فرشت بنا کے ڈالے ہیں؟ اس میں 70,000 68,000 کی لیڈ کس نے دی ہے؟ علی حیدر بھائی آپ مجھے بتائیں، شکر ہے یہ سارا کچھ ہو گیا، جو کوئی الزام بھی تھا خان صاحب پہ، میں تو آج دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات علی حیدر صاحب آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں کہ صرف اس الیکشن میں نہیں، 2013 میں بھی عمران خان کا مینڈیٹ چورایا گیا، ورنہ 13 کے اگلے دن 11 مئی کو مجھے یاد ہے الیکشن ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے خود میرے سامنے یہ بات کی ہے کہ میں نے لاہور 2 دن بہت خاموش دیکھا، ایک 1987 کے ورلڈ کپ سیمی فائنل میں جب ہمارے علی حیدر آپ اسے بہت چھوٹے ہوں گے، میں بھی کم عمر تھا لیکن مجھے یاد ہے، وسیم اکرم اس فائنل میں وہ انہوں نے ان کے آخری اوورز تھے اور سلیم جعفر پہ رنز بنے تھے، وہ جب ہم میچ ہارے خان صاحب نے کہا کہ اگلا دن پورا لاہور خاموش تھا، سوگ کا عالم تھا، اور ایک 11 مئی کے بعد 12 مئی کو سوگ کا عالم تھا، اگر لاہور نے عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا تو 12 مئی کو پورا لاہور سوگ میں کیوں تھا؟ 2018 میں بھی عمران خان کا مینڈیٹ چورایا گیا کہ 2/3 نہ ملے، 13 میں بھی چورایا گیا، 35 پنکچر لگائے گئے، اور اب ایک بار عمران خان کے ساتھ ایک بار پھر ہوا ہے۔ یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا علی حیدر، یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہوا ہے۔ چلے 35 پنکچر سے پھر آپ خان صاحب بعد میں خود مکر گئے تھے سر، میں اگلا سوال میرا یہ ہے سر کہ اس سب میں چلے کم ہو گئے، وہ گنتی میں ایک فرق آ جاتا ہے، چلے مان لیا، پوری ٹیوب بھی پنچر تھی، پوری ٹیوب بھی پنچر تھی بھائی، چلے پھر آپ نے ٹائر چینج کر لیا۔ اچھا سر ایسا ہے، اب کچھ ایسی حقیقتیں ہیں اس ملک کی سر، وہ یہ ہے یا تو سیاسی گٹھ جوڑ ہو جیسے کہ PDM 2.0 نے کر لیا، یا پھر آپ کے تعلقات مقتدرہ سے اچھے ہوں، آپ نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملا رہے، پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا بھی تھا، آپ نے جھٹک دیا، مقتدرہ سے بھی آپ نہ بات آپ نہیں کرنا چاہ رہے، پہلے شاید آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اب وہ نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہی حقیقتیں ہیں سر اس ملک کی۔ اب آپ بطور سیاسی جماعت آپ کو لگتا ہے کہ، اور میں بڑی تلخ حقیقت کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم سوری شاید کسی کو برا لگے، صرف عوام بولنا ہے بولے میں جواب سر بالکل نہیں سر، یہ مجھے بھی کہتے ہوئے برا لگ رہا ہے کہ صرف عوام کے ووٹوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیاست کر پائیں گے، کیونکہ جو دوسری 2 حقیقتیں ہیں وہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں سر۔
دونوں پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے بھائی ہیں, کوئی دشمن نہیں ہے پیپل پارٹی نون لیگ میں, کوئی ہم نے ایک دوسرے کی زمین نہیں دبائی, نظریے کا اختلاف ہے, لیکن ہم نے جس سیاست کے خلاف تحریک انصاف بنائی, کرپشن کے خلاف بنائی, میرٹ کی خلاف ورزی کے خلاف بنائی, ہم نے اقربا پروری اور جو ایک کلاس اوپر بیٹھی ہے, مافیا لفظ چلو بہت زیادہ اسٹیٹس کو کے خلاف بنائی, اور میں یہ بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے بھی کوئی آپ کو بہت آئیڈیل لوگ نہیں دیے, یہ بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں صاف بات کر رہا ہوں, چاہے کسی کو اچھی لگے یا نہیں, ہو سکتا ہے خان صاحب کو بھی اچھی نہ لگے, لیکن ہم نے غلطی کی بزدار کو دیکھ کے, ہم نے غلطی کی پختونخوا کو, محمود خان صاحب کو محترم کو دیکھ کے. میں کہتا ہوں بہتر لیڈرشپ دینی چاہیے تھی, ہمیں پنجاب میں اسلم اقبال دینا چاہیے تھا, ہمیں پنجاب میں گورنر چیمہ دینا چاہیے تھا, ہمیں خیبر پختونخوا میں کوئی جنید اکبر خان جیسا دینا چاہیے تھا, لیکن چلو غلطی, لیکن ہم اس نظریے پہ کھڑے ہیں, اس کی قیمت چکائی ہے, ہم نے قربانی دی ہے, لیڈر جیل میں ہے, میں نے جیل کاٹی, بہت سے لوگوں نے جیل کاٹی, عمران خان صاحب نے گولیاں کھا کے بھی اپنی بات سے نہیں ہٹا. تو ہم ان جماعتوں کے ساتھ پاکستان کے مسئلوں پہ بیٹھ ضرور سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ یہ خان صاحب کی جیتی جدوجہد 28 سال کی, یا ہم لوگوں کے ساتھ جو ان کے ہماری اس جدوجہد کی نفی ہے. زرداری صاحب کے ساتھ وہ ایک نعرہ ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ زرداری کے سنگ, کیا زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے؟ کیا میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میرٹ کی بات ہو سکتی ہے؟ تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, ہم گفتگو سے انکاری نہیں ہے, پارلیمنٹ میں آئے ہیں, کشمیر پہ بات کریں گے, اکانومی پہ بات کریں گے, فورن افیئرز پہ بیٹھ کے بات کریں گے, لیکن اپنا ڈٹا ہوا مضبوط موقف رکھ کے, اپنا ایک ڈسٹنس رکھ کے ہم اپنا موقف سامنے ضرور رکھیں گے. پاکستان کے لیے ہم دشمن سے بھی جو ہے بات کریں گے, یہ تو پھر ہمارے ہم وطن ہے, سیاسی اختلاف ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے مقتدرہ کی بات کی, دیکھیے میں صاف لفظ یوز کروں گا, فوج ہمارے ملک کی آن ہے, فوج کے بغیر کوئی ملک مضبوط نہیں قائم رہ سکتا, اور وہ ملک جو کہ ایک نیوکلیر سٹیٹ ہو, اس میں آپ کے لیے ایک مضبوط فوج ضروری ہے. لیکن یہ بات بھی سب سن لیں کہ مضبوط فوج کے لیے ایک تگڑی قوم جو اس کے ساتھ ایسے ہو, جو بالکل پیچھے سینے سے سینہ اور کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے وہ کھڑے ہوں, تب وہ قوم مضبوط ہوتی ہے. اس وقت آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا فاصلے پیدا نہیں ہوئے؟ ان فاصلوں کو کم نہیں کرنا چاہیے. ان کو کون کم کرے گا؟ کیا صرف عمران خان کم کریں گے؟ خان صاحب نے جیل کے اندر سے فتح مکہ ماڈل کی بات کر دی کہ میں حکومت کو مل کے کر رہا ہوگا سر, بٹ آئی وش ہمارے پاس ٹائم ہوتا اس پہ ہم مزید بات کرتے. علی صاحب, چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے, لیکن میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا بھی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. علی محمد خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آپ پروگرام آگے بڑھیں گے. ناظرین, کیا مسلم لیگ نون MQM سے ہاتھ کر رہی ہے؟ حکومت سازی کے سلسلے میں ملاقاتوں کے باوجود بھی معاملات ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر کیوں نہیں پہنچ سکے ہیں؟ حالانکہ پیپلز پارٹی کے برعکس MQM تو حکومت میں شامل بھی ہونا چاہتی ہے. خبروں کے مطابق MQM کی خواہش ہے کہ اسے وفاق میں 5 سے 6 وزارتیں دی جائیں. ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ MQM میری ٹائم, توانائی, مواصلات, لیبر, اوورسیز اور ہاؤسنگ کی وزارتیں لینا چاہتی ہے. MQM کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اسے وفاقی حکومتوں کے وہ 22 سے 23 محکمے چاہیے جن کے کراچی میں دفاتر ہیں. MQM کی یہ خواہش بھی ہے کہ گورنر سندھ بھی اسی کا لگایا جائے, اور وہ بلدیاتی اور شہری حکومت مضبوط کرنے کے لیے آئین میں ترامیم بھی کرانا چاہتی ہے. متحدہ کی لیگی قیادت کے ساتھ مذاکرات کی کئی دور ہو چکے ہیں, لیکن نون لیگ نے پاور شیئرنگ پر کوئی بھی یقین دہانی نہیں کرائی ہے. اب MQM رہنما مصطفیٰ کمال کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپس میں اتحاد کیا ہے, جس سے حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت انہیں حاصل ہو گئی ہے, اس لیے MQM کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس آڈیو میں مصطفیٰ کمال کو یہ کہتے بھی سنا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مطابق MQM کو جو بھی مینڈیٹ ملا ہے وہ 100% جعلی ہے. کئی دور ہو چکے تھے, پھر ہمیں رات میں کسی پیر بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے فیمیل انڈورم سے, تو ہم میٹنگ کر رہے ہیں. جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں, جب آپ نظر آ جاتے ہیں کمرے میں تو بولا چاہے بیٹھ بھی جاؤ. تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا, فور دا سیک آف جو ہے وہ ایک وہاں میں ہم نے انگیج کر لیا ہے, اس حوالے سے میٹنگ ہوئی. اور اس 15 منٹ اس 40-45 میٹنگ ہوئی ہماری, اور کہا کہ آپ کے بعد ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے. ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہے ہمارے لکھ کے باوجود سے. 2 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے, سب کا 60% ہوگا, 50% ہوگا. ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, PMLN کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی. کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائی, یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی ہے.
दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि फीमेल PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे, तो MQM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मुस्तफा कमाल ने एक और उनकी ने वजाहती वीडियो जारी की है और तस्दीक की है कि वो ऑडियो इनकी ही है। उन्होंने बताया कि बहुत दिनों से इत्तलात थी कि हमारे दरमियान लंदन के लोग मौजूद हैं नाजरीन, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस हवाले से अहम मालूमात को शेयर नहीं किया नाजरीन। MQM ने कराची और हैदराबाद से कौमी असम्बली की 17 नशिस्तें नाजरीन हासिल की थी। नून लीग अक्सरियती पार्टी तो बन गई थी लेकिन हुकूमत बनाने की पोजीशन में न थी। इब्तिदा में पीपल्स पार्टी भी नून लीग की बजाय तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहती थी। इस मंजरनामे में MQM की 17 नशिस्तें नून लीग के लिए बहुत अहम हो चुकी थीं। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून और MQM में मुज़ाकरात मस्बत तरीके से आगे बढ़ते रहे नाजरीन। लेकिन फिर एक रोज़ पीपल्स पार्टी का हतमी फैसला सामने आता है कि वो हुकूमत साजी के लिए बिलाखिर नून लीग की हिमायत करेगी। कहा जाता है कि इस रोज़ के बाद से MQM के लिए नून लीग का रवैया तब्दील हो गया और मुस्तफा कमाल की ऑडियो से भी यही साबित होता है नाजरीन कि जो इस वक्त नून लीग है वो शायद हाथ कर रही है और MQM जो है वो खुद को तन्हा महसूस कर रही है। अब सवाल ये है कि नून लीग की बेरुखी के बाद क्या MQM अपोजिशन में बैठेगी नाजरीन। हमने कोशिश की बारहार कि MQM से उनका मौक़िफ़ लिया जा सके। हमारी मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से भी बारहार रिक्वेस्ट गई कि उनसे हम बात कर सकें, लेकिन फ़िलहाल उनकी तरफ से किसी भी किस्म का जवाब नहीं आया है। अभी भी हमारा फोरम खुला है कि अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम इस पर मज़ीद बात करेंगे और चाहेंगे कि उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचे। एक वक्फ़ा लेंगे नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हाज़िर होंगे। हाथों में स्याल मादा, मोबाइल फोन और आग जलाने के लाइटर पकड़े हुए अमरीकी फजाइया का एहलकार इसराइली सफारतखाने के बाहर पहुंच जाता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर मुसलसल अपना नुक्ता नजर बयान कर रहा है। 25 साला एरोन पेशनेल पूरी दुनिया को बता रहा है कि वो मजीद नस्ल कुशी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अमरीकी एहलकार ने स्याल मादा अपने जिस्म पर डाला और फ्री फलस्तीन के यानी फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाता हुआ शोलों हो जाता है। नाज़रीन, इसके पूरे बदन को आग लगी हुई आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी वो फ्री पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन को आज़ाद करो की सदाएं लगा रहा था। एरोन पेशनेल की खुदसोजी के फौरी बाद एक बड़ी तादाद में अमरीकी शहरी इसराइली सफारतखाने के बाहर जमा हो गए। उन्होंने शमे रोशन की, एरोन के नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया, साथ ही दावा किया कि अभी भी दर्जनों अमरीकी फौजी इसराइली जारहियत और अमरीका की जानिब से साथ देने के खिलाफ है। इसराइली सफारतखाने के सामने खुदसोजी का यह पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे कबल भी दिसंबर में एक अमरीकी शहरी ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा दी थी। इन वाक़यात के बाद अमरीकी सदर शहरियों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द ही फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए काम जाएंगे। फ़लस्तीनियों के हक़ में ये आवाज़ें उन अफराद की जानिब से उठाई जा रही हैं जिनका फ़लस्तीनी अवाम से रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है। ये इंसानियत का रिश्ता ही है जिसकी बुनियाद पर अदाकार सुसैन सानी की अवार्ड की तकरीब से भी उन्होंने गुरेज किया। अदाकारा मेलिसा बरेरा को इसी इंसानियत की वजह से इंतकाम का निशाना बनाया गया। बेला हदीद हो या फिर एंजेलिना जूली, सब ने अहले फ़लस्तीन का दुख महसूस किया। अमरीकी फिल्मी अदाकारा सनीटा निक्सन ने व्हाइट हाउस के सामने भूख हड़ताल भी इसी इंसानियत के रिश्ते के तहत की। यही इंसानियत ही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता फनकार भी सड़कों पर फ्री फ़लस्तीन पे बुलंद कर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,214 हो चुकी है, जिनमें 2/3 मासूम बच्चे और ख़वातीन हैं। अहले गज़ा के पास खाने को कुछ मौजूद है और ना ही बच्चों को पिलाने के लिए दूध मैसर है। 25 लाख इंसान 23 जनवरी से एक नवाले को तरस रहे हैं। इसराइल इस वक्त ताकत के नशे में मुब्तला है, जिसका निशाना मासूम शहरी। 5 माह गुजर जाने के बावजूद 5 माह गुजर चुके हैं मगर कहीं से इन्हें उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। इनके चारों जानिब गहरा अंधेरा है, मौत के साए हैं, लेकिन इनकी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। नाजरीन, हाँ, चंद आवाज़ें हैं
درندگی، وحشت کے شور، قتل و غارت اور نسل کشی، خون خرابے اور انسانی سروں کے میناروں تلے ان آوازوں میں زندگی کی رمق دکھائی دے رہی ہے۔ یہ آوازیں عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کے وکلاء کی صورت میں امید دلاتی ہے۔ ناظرین، نیلسن منڈیلا کے روحانی وارثوں کی صورت میں اہل غزہ کو آزادی کے متوالے مل گئے ہیں۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے صحافی جلال الفراح صاحب نے۔ جلال صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ امریکیوں کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے پیمانے پہ کوئی تبدیلی آئی ہے، لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام انسان نے، ایک فوجی نے خود کو آگ لگائی ہے اس لیے کہ وہ مزید ظلم کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے دنیا جاگ رہی ہے؟ میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں جن کا فلسطینیوں سے انسانیت کا رشتہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب سید حیدر علی شاہ صاحب۔ دیکھیں، میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، لیکن بس مجھے 1 منٹ کے لیے اجازت دے، میں کچھ گلہ کر لوں اگر آپ اجازت دے تو۔ جی مجھے اس بات پہ بڑی بدقسمتی سے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مہینہ سے اوپر بلکہ 1.5 مہینے سے غزہ پاکستان کے میڈیا سے غائب ہے، جبکہ غزہ کے اس وقت غزہ میں 1.5 مہینہ سے شہادتوں کی تعداد میں اضافہ، پہلے سے زیادہ، زخمیوں کی تعداد میں پہلے سے زیادہ، بمباری، تباہی، موت، بھوک، پیاس پہلے سے زیادہ۔ اس کے باوجود بھی ہمارے معزز پاکستان کی میڈیا بالکل غزہ کا دور تک غزہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی بولتے ہیں کہ جی پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں مصروف ہے، الیکشن وغیرہ وغیرہ، لیکن میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ پاک میڈیا 24 گھنٹہ صرف الیکشن کی باتیں اور الیکشن کی خبریں دیتی تھی، بلکہ اور بھی فالتو خبریں پاکستان کی میڈیا میں آ رہی تھی۔ اب آپ کے یہ بات تو خیر افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے مجھے، نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں، بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بالکل اختلاف میں ایگری کرتا ہوں۔ جس کی وجہ سے آج میں آپ کی توسط سے میرا ایک بیان تھا جو پاکستان کے تقریباً کروڑوں پاکستان کے عوام نے، میرا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، جس پہ میرا الفاظ یہ تھی کہ اگر سارا دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا تو پاکستانی عوام ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تو آج میں اس بیان کو واپس لیتا ہوں، یہ بیان میں آج واپس لے رہا ہوں۔ میں جلال الفراح، سر پاکستانی عوام آج بھی ساتھ ہے، پاکستانی میڈیا نے غفلت کیا، وہ میں مانتا ہوں، اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ بس سر پاکستان جو بھی ہے، بہرحال میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انسانیت اور ضمیر کا مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو امریکن فوجی نے آج جو انہوں نے خودسوزی کی ہے، انہوں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو غزہ کے اندر فلسطینی بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے ان کا، تو ان سے شاید ان کے اندر ان کا ضمیر جاگا ہے، جس کی وجہ سے آج اس نے یہ حرکت اور جو انہوں نے یہ اقدام کیا۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا، انہوں نے جو کیا ہے یہ ایک سمجھ لے ایک تماشا ہے، مسلم امتی مسلمہ کی منہ پر ہے، یہ تماشا ہے ہمارے مسلمان حکمرانوں کی منہ پر ہے، یہ ایک تماشا ہے، ایک چمات ہے ہمارے مسلمان کے افواج پر ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں جناب سید حیدر شاہ صاحب، آج ہمارے اپنے مسلمان فوجی ہے جو ہمارے غزہ کے ساتھ سرحد ہے، آج کی تاریخ میں وہ منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو۔ آج وہ فوجی مورچہ پہ کھڑا ہوا ہے اور ان کا سامنے سرحد، رفح سرحد کے اوپر ہے، ان کے سامنے فلسطینی معصوم بچے کا باربیکیو ہو رہا ہے اور وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، جوس بھی پی رہا ہے اور سینڈوچ بھی کھا رہا ہے۔ وہ کون؟ وہ ہمارا اپنا عربی فوجی ہے۔ آج یہ اس سے امریکن جو فوجی نے کیا ہے، یہ ایک وہ اقدام ہے جو اس کو دیکھ کر امتی مسلمہ کو، سب سے پہلے امتی مسلموں کو اور امتی مسلمہ کو حکمرانوں کو اور افواجوں کو شرم آنا چاہیے، ان کو حس آنی چاہیے کہ یہ یہاں تک بات آ گئی ہے غزہ کے اندر ہے کہ غیر مسلم بھی
اپنا آپ کو جو ہے وہ خصوصی کر کے غزہ کے بچوں کی وجہ سے. جی تو اب جلال صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ اگلا سوال میں اسی وجہ سے پوچھنے لگا ہوں آپ سے، کیونکہ بطور پاکستانی میڈیا کے ریپرزنٹیٹو ہونے کے ہم بہت عرصہ دور رہے ہیں سچویشن سے. ابھی سچویشن کیا ہے؟ کیا اتنا ہی پے لوڈ گرایا جا رہا ہے غزہ کے اوپر؟ کیونکہ لاسٹ وٹ آئی ہرڈ کہ رفح پر بھی اب حملے شروع کر دیے گئے، جو آخری پناہ گاہ تھی فلسطینیوں کی، اس علاقے کو بھی اب بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جناب اعلیٰ، اس وقت صورتحال پہلے سے بھی بدتر ہے، پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے. غزہ کے عوام کو یہ اسرائیل نے حکم دیا ہے کہ آپ رفح کی طرف جائیں. رفح ایک چھوٹا سا شہر ہے، سٹی ہے، جو مصر کی سرحد کے ساتھ ہے. وہاں پر بھی بمباری، وہاں پر بھی قتل عام ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی روز کے ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. وہاں پر بھی ہر چیز پر بمباری کر رہے ہیں. اس وقت اسی رفح میں جہاں اسرائیل نے کہا یہ سیف ایریا ہے، وہ ابھی اسی وقت جب ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے ناظرین سے، فلسطینیوں کے لاشیں روڈوں پہ زمینوں پر پڑے ہوئے ہیں. اوپر سے بارشیں، اوپر سے بے ادب معاف کتے اور بلے ان کی لاشوں کو کھا رہے. جناب بہت زیادہ، اس لیے تو میں پاک میں جیسے، اس لیے تو میرا گلہ یہی تھا کہ اتنا خوفناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے غزہ کے اندر ہے. اس کے باوجود بھی ہماری پاک میڈیا اس سے بالکل غافل ہے. جی تو سر، عربوں کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی تھی کہ میڈیشن کروائی جائے گی، خاص طور پہ قطر میں معاملہ کچھ سلجھ رہا تھا سیز فائر کی طرف، اس کی بھی امید ختم ہو گئی؟ سر عربوں نے تو آج بڑا اچھا کام کیا ہے. عربوں نے تو آج اپنی جنگی طیارے سے انہوں نے کیا کیا ہے، پیراشوٹ کی ذریعہ سے انہوں نے غزہ کے عوام کے اوپر طبی امداد، خوراک اور دوائیاں وغیرہ انہوں نے وہ پھینک دیا. یہ انہوں نے، ان میں بھی ہمت نہیں ہے کہ زمین پر آ کر دینے کی، یہ بھی ان میں بھی ہمت نہیں ہے. جنگی طیاروں نے آج یہی کیا ہے. پتہ نہیں غزہ کے عوام کو I'm sorry to say کیا جانور یا مرغیاں سمجھ رہے، کیا سمجھ رہے. عرب ممالک کی طرف سے جناب محترم کوئی بھی اتنا کچھ ایسی کوشش نہیں ہے. قطر بالکل کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قطر کا بس نہیں چل رہا ہے. اسرائیل وہی کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی کر رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جلال الفرا صاحب، انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت، اللہ نگہبان.